نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان زبردست قسم کا، جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنی وقت اور حیثیت سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے عظیم لوگ ہیں جو اس طرح کے عظیم کاموں کے اندر اپنے آپ کی شمولیت کو آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں ایسے کاموں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2699 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایڈریس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں سے کوئی جو بھی بندے جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور یتلون کتاب اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کا آپس میں جو ہے نا سمجھانا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 4 کام کرتا ہے۔ اچھا، اس وقت دور چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دے دیا پڑھنے کا، وہ ذریعہ ایک آن لائن ذریعہ بھی ہے، تو اس کے ذریعے بھی ہم ظاہری بات ہے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ حدیث ہم بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ فرمایا کہ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو 4 انعامات دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان پہ سکونت نازل کرتا ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت ڈپریشن، انگزائٹی اور اس طرح کے جتنے بھی مریض ہیں ٹینشن کے، قرآن کریم جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو پہلا انعام کرتا ہے وہ ہے سکینت، سکون، یعنی پیسفل انسان محسوس کرنے لگتا ہے اور ہر معاملے میں امن اور سکون سے محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سکون ڈالتا ہے۔ سکون بھی آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، بات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اس کو عنایت کرتا ہے۔ نہیں تو دنیا میں بڑے بڑے مال و زر رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے پاس سکون کی دولت نہیں ہے، گولیاں کھا کر اپنی نیند کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شراب اور کباب کے ذریعے جو ہے وہ اپنا سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے سکون عنایت کرتا ہے، اور سکون اس کا ایک ہی حل ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ سکون نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اس بندے کو، اس شخص کو، اس بوائے، اس گرل کو ڈھانپ لیتا ہے، گویا بات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت گویا انسان اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ایک بندہ مومن کے لیے۔ وحفتہم الملائکہ، اور جو فرشتے ہیں نا وہ بھی آپ کو پتہ ہے پھر اس کی کیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، آپ یہ سب سے بڑا پروٹوکول کیا ہے اس بندے کے لیے کہ آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ HOD صاحب نے ایک مجلس کی دیگر ٹیچرز کے ساتھ، اور انہوں نے ان ٹیچرز کی مجلس کے اندر میرا نام لیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کی یہ خوشی کیسی ہے کہ یار اس مجلس میں میری بات ہوئی، اس مجلس میں میری بات ہوئی، ٹھیک ہے، کسی بھی بڑے کی جو مجلس ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہوگی ایک بندہ مومن کے لیے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھنے والے شخص کی جو ذکر ہے نا وہ اللہ اپنی مجلس میں کرتا ہے۔ یہ اس الفاظ کی لذت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ مضبوط ہے کہ اللہ یار میرے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ہم نے سورۃ بینہ میں ایک بات پڑھی تھی نا کہ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا نا، آئی تھنک ابی بن کعب تھے، جن سے یہ بات کہی کہ آپ مجھے تلاوت سنائیں سورۃ بینہ کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، تو جناب ابی بن کعب اس کی لذت کو محسوس کر گئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بھئی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے آپ جو ہے نا وہ ابی بن کعب کو آپ سنائیں، آئی تھنک ایسے تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ اب یہ لذت اب دیکھیں نا، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو سنائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تو ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جو محسوس کرتا ہے تو اس کو یہ فیل ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی بات ہو رہی ہے۔